أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل لربك وانحر اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اسلام کے اندر، اسلام کا ایک شعار ہے۔ بطور خاص آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے پس منظر کو دیکھیں، جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوا سنت و ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اصل میں قربانی کی جو ابتدا ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی عمر میں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں جس سورت کا دوسرا نام سورت ذبح ہے، یعنی قربانی کی صورت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ رب العزت مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے، اولاد کے حصول کے لیے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 تک اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم قرار دیا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بیٹا ذرا جو ہے وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچا، جب وہ تھوڑا سا بہتر ہوا اور جو ہے وہ اپنے اس کے جو اعضاء تھے وہ جب تھوڑے سے طاقتور ہوئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کا عام حالات میں عام آدمی تصور کر کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا، جس کا آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا، کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کیا کہ انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے لیے، فانظر ماذا ترى، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب وہ بیٹا بھی تو آخر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تھا۔ عرض کیا اللہ رب العزت کے جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں اس کے اوپر ذرے کے برابر بھی چوں چرا تک نہیں کروں گا۔ یہ بڑا عجیب منظر ہے جس کو کسی نے اپنے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو جو ہے وہ قلم بند کیا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا قربانی کے لیے، اور باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چھری کے نیچے لٹا کر، جس کا اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ اور بیٹا انہوں نے فرما برداری کی حد کر دی، فرما برداری کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جب وہ جھکے جا رہے تھے، جب وہ فرما برداری کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان کے ہونے کے ناطے سے جو ان سے ہو سکتا تھا سو انہوں نے اس کو بجا لائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کی جگہ پر جو ہے وہ ریپلیس کیا، اور ہم نے اس کی جگہ پر ایک مینڈے کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی وجہ سے اس کو ہم نے پھر رہتی دنیا کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طور پر اس کو زندہ رکھا۔ یہ بنیادی طور پہ قربانی کی فلسفی ہے، یہ قربانی کا پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی دوسری آیت جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی، جو کہ قربانی کی دعا کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور تیسری آیت جو سورہ حج کے اندر موجود ہے، جس میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،
اللہ رب العزت کے پاس نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. گوشت تم کھا لیتے ہو اور خون اس کا زمین میں بہہ جاتا ہے. تو پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے عمل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا عمل پہنچتا ہے، تمہاری اخلاص نیت پہنچتی ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3140 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک اس عمل میں اخلاص نیت نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور جب تک اس عمل میں اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہ ہو. تو یہ سارے عوامل مل کر قربانی بنتے ہیں. یعنی انسان کے اخلاص نیت ہے، جذبہ ابراہیم علیہ السلام والا انسان کے اندر ہونا چاہیے. مطلب ایوری تھنگ اللہ رب العزت کے لیے قربان ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے انسان کی زندگی اور انسان کی موت، انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ، انسان کی عبادت، قربانی ہو یا نماز ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کی خاطر سر تسلیم خم ہے. اور اللہ رب العزت کے حکم کی خاطر ادھر جو ہے نافرمان خداوندی ہو اور ادھر گردن جھکی ہو، یہ والا منظر ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی قربانی قبول ہوتی ہے. اس میں جو چند چیزیں بطور خاص ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں بطور خاص اگر ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بطور خاص ہماری زیادتی کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کیے بیٹھے ہیں، ہم ان کے منہ میں نوالا تک جو ہے وہ جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، حسد کا شکار ہیں، یا اسی طرح سے دیگر جو عوامل ہیں ان کا اگر ہم شکار ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایسی عبادات اللہ رب العزت کے یہاں پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. صحیح حدیث میں موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے غریب شخص وہ آئے گا جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربہ اور یہ سب کچھ سارے اعمال ہوں گے، لیکن حقوق العباد کی کمی کا شکار ہوگا. کسی کو مارا ہوا، کسی کو پیٹا ہوا، کسی پر الزام لگایا ہوا، کسی کے پر بہتان لگایا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہوا، کسی کو گالیاں بکی ہوئی، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہوا، اور یہ ساری چیزیں جب وہ لے کر آئے گا تو اب ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمام حقوق والوں کو اس کے سارے اعمال دے دیے جائیں گے، اور جب اس کے جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے ابھی باقی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم، اب ان حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، فطرح علیہ، اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. جس کا معنی یہ ہے کہ عبادات، اللہ رب العزت کے احکام کی فرمانبرداری، یہ حقوق العباد سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے. لہذا قربانیاں بہت فضیلت والا عمل ہے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کو اللہ نے قربانی کی طاقت دی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے جائے نماز میں، نماز عید کے اندر وہ حاضر نہ ہو. اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، تو ایسے میں قربانی از حد ہمیں کوشش کر کے اس کو ضرور بجا لانا چاہیے، اس کو قربانی کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دیگر اعمال کی درستگی بھی ضروری ہے. اگر دیگر اعمال کی درستگی نہیں ہے، صرف لوگوں کو شو آف کرنا مقصود ہے، لوگوں کے ہاں دکھلاوا کرنا مقصود ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا جانور سب سے بڑا ہے، میرا جانور سب سے قیمتی ہے، میرا جانور سب سے خوبصورت ہے، تو یہ قربانی نہیں ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کار فرما نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کا خاص کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹی کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے آزمائش کی تو آپ نے اس کو پورا کیا. اور اگر اللہ بیٹے کی ہی قربانی جو ہے وہ لازم قرار دے دیتے اور اسماعیل کی قربانی اللہ رب العزت ان کی جگہ پر جو ہے وہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے تو آج ہمارے لیے کتنا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا اپنے بچوں کی قربانی دینا. تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس اللہ رب العزت نے اسی قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کے ساتھ قبول فرمایا، ان کے اخلاص نیت کے ساتھ قبول فرمایا، ان کی اطاعت و فرما برداری والا جو عمل ہے اس کے ساتھ قبول فرمایا. تو آج ہمیں بھی اپنی قربانیاں کرتے ہوئے بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے، اطاعت و فرما برداری ابراہیم علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور ہم عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بجا لانے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اخلاص نیت عطا فرمائے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے تمام اعمال قبول ہو جائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.